السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی آر ہومیوپیتھی میں خوش آمدید۔ ہم اس ویڈیو میں ہومیوپیتھی میڈیسن انتھراسینم کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ دوا بیمار بیڑوں کی تلی کے متعفن مواد سے تیار کی جاتی ہے۔ السر اور سیلانے خون کے لیے بہت اعلیٰ دوا ہے۔ اکثر ڈاکٹر اسے بہت کم استعمال کرتے ہیں، لیکن اسے بہت مفید دوا پایا گیا ہے۔ ایسی پھنسیاں جو غدودوں کی سوزش کے نتیجہ میں پیدا ہوں وہ بہت سخت اور گانٹ دار ہوتی ہیں۔ ان میں ایسی نیلاہٹ پائی جاتی ہے جو بہت بدزیب دکھائی دیتی ہے اور درد بھی ہوتا ہے، لیکن ان میں پیپ نہیں بنتی۔ ایسی پھنسیوں میں انتھراسینم تیز بہادر ثابت ہوتی ہے۔ 1-2 ماہ کے مسلسل استعمال سے یہ پھنسیاں آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں۔ جسم کے اندرونی حصہ میں پائے جانے والے زخم جن سے خون رستہ ہو اور ایسے تمام السر جن کے کینسر بننے کا خدشہ ہو، ان میں انتھراسینم مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔ جلد کے بعض حصے جو بیماری کی نتیجہ میں ادھڑ جائیں اور ننگی خون آلود جلد نظر آئے تو ان میں بھی انتھراسینم بہت مفید ہے۔ اس علامت کے پیش نظر خیال ہے کہ السریٹیو کولائٹس یعنی بڑی آنت کے نچلے حصہ کے زخموں میں اسے مفید ہونا چاہیے۔ اس بیماری میں اندڑی کی جھلی کے نرم اور ملائم حصے گل کر جھڑ جاتے ہیں اور اندر سے انتڑی ننگی ہو جاتی ہے جس سے خون نکلتا رہتا ہے۔ ایلوپیتھی میں ابھی تک اس بیماری کا کوئی مستقل علاج دریافت نہیں ہوا۔ وقتی تکلیف کو روکنے کے لیے جو دوائیں دی جاتی ہیں ان کے ضمنی بد اثرات بھی ہوتے ہیں۔ البتہ آپریشن کے ذریعے سنتڑی کو کاٹ دیا جائے تو علاج ہو جاتا ہے اور یہ بیماری آگے نہیں بڑھتی۔ کسی بیماری کو غلط دواؤں کے نتیجے میں دبا دینے سے السریٹیو کولائٹس ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ اس میں انتھراسینم کو اثر کرنا چاہیے کیونکہ اس قسم کی ملتی جلتی بیماریوں میں اسے استعمال کیا گیا ہے اور بہت مفید پایا گیا ہے۔ انتھراسینم زخموں اور پھوڑوں کو منمل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور جسم میں مزید پھوڑے پھنسیاں بننے کے رجحان کا بھی کلا کما کر دیتی ہے۔ اگر جسم کے کسی حصہ سے بھی صحیح مائر خون کا اخراج ہو اس میں انتھراسینم مفید ہو سکتی ہے۔ دافع اثر دوائیں ہیں ایپس، کیمفر، کاربوویج، کریوزوٹ، سلیشیا، ریسٹاکس۔ طاقت 30 سے 200 تک۔